کیا آپ جانتے ہیں کہ بھوک کی شدت کتنی ہوتی ہے؟ اور کیا آپ نے کبھی بھوک کی شدید حالت میں زندگی گزاری ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل خانہ نے کس قدر بھوک کی حالت کا سامنا کیا ہے؟ تو چلیے آئیے آج میں آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کے عالم کا ایک واقعہ سناتی ہوں، جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکیں گے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل خانہ کس قدر بھوک کی اور تکالیف کی زندگی برداشت کیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان کا ایمان ذرا بھی ڈگمگاتا نہیں تھا۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کا عالم۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ کیا حال ہے؟ میری بیٹی کیسے آئی ہو؟ جناب فاطمہ نے ایک کپڑا کھولا جس میں آدھی روٹی تھی اور کہنے لگی، بابا جان میں آپ کے لیے تحفہ لائی ہوں، یہ روٹی کا ٹکڑا ہے، کچھ کھا لیجئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ یہ روٹی کہاں سے آئی ہے؟ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، بابا جان ہم بہت دن سے بھوکے تھے، آج علی کو ایک کام ملا تو وہ گھر میں کچھ جو لائے اور میں نے پیس کے روٹی بنائی، ایک روٹی حسن کو دی، ایک حسین کو، اور ایک جناب امیر المومنین نے کھائی اور ایک باہر سائل کو دی۔ ایک روٹی میرے پاس تھی، جو میں کھانے لگی تو مجھے آپ کا خیال آیا کہ میرے بابا جان کو پتہ نہیں آج کھانا میسر ہوگا کہ نہیں، یہ سوچ کر آپ کے پاس چلی آئی۔ میں نے آدھی روٹی کھا لی بابا جان، آدھی روٹی آپ کے لیے لائی ہوں، بابا جان برائے مہربانی یہ کھا لیجئے۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی میرا خدا جانتا ہے کہ میں 3 دن سے بھوکا تھا، بے شک وہی ذات اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن ایسا تھا کہ آپ ایک دن کھانا کھاتے اور ایک دن فاقہ رکھتے تھے۔ جب ان جہانوں کے سرکار کی عاجزی کا یہ عالم ہے تو ہمارے ہاں ملکی سربراہوں کے میزوں پر 70 قسم کے کھانے پیش ہوتے ہیں اور ایک ایک لقمے کا حساب دینا ہوگا۔ ایک روایت ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کھانا کھاتے اور ایک دن فاقہ رکھتے تھے، اور جس دن کھانا کھاتے تھے اس دن وہ بہت روتے تھے کہ اس دن کے کھانے کا حساب دینا ہوگا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، کیا تمہیں خورد و نوش کی ہر وہ چیز میسر نہیں ہے جس کی تم خواہش رکھتے ہو؟ حالانکہ میں نے تو تمہارے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے پاس تو اتنی ردی کھجوریں بھی نہیں ہوتی تھی جن سے پیٹ بھر سکے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم لوگ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں وہ ہیں کہ ایک ایک مہینے تک چولہے میں آگ نہ جلتی تھی، بلکہ ہمارا گزارا صرف پانی اور کھجوروں سے ہوتا تھا۔ آگ نہ جلنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں پکانے کے لیے کوئی چیز نہ ہوتی تھی۔ کھجوروں کے ساتھ پانی کا تذکرہ ممکن ہے کہ اس وجہ سے بھی فرمایا ہو کہ صرف کھجوریں بھی اتنی نہ ہوتی تھی کہ ان سے پیٹ بھر جاتا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے دکھائے کہ ہر شخص کی پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹایا تو وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ دوستوں امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل معلومات کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ اس طرح کی بہترین اور اچھی ویڈیو سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔